وہ آدم جو سلطان بہشت تھے. کتاب کا نام ہے اوراق غم، صفحہ نمبر 2. جی یہ حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق ذلت کے الفاظ نعوذ باللہ بریلوی مولویوں نے ذکر کیے، اور نبی علیہ السلام کے متعلق میں ہدایت بخشش کے حوالے سے دکھا چکا ہوں کہ وہاں نبی علیہ السلام کی ذات کے لیے کہا کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام. نعوذ باللہ کہ وہاں کہا کہ نبی کو جو ذلت کے بعد عزت ملی ہے اس پہ لاکھوں سلام. اب یہاں حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق یہ دیکھ یہ ابو الحسنات سید محمد احمد صاحب قادری رضوی کی ہے، بقول علامہ خالد محمود صاحب یہ احمد رضا خان کے خلفاء میں داخل ہیں. یہ دیکھیے جی، یہ اس کا صفحہ 2 آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے صفحہ 2 پہ لکھتے ہیں وہ آدم جو سلطان مملکت بہشت تھے، وہ آدم جو متوج بتاج عزت تھے، آج شکار تیر مذلت ہیں. یعنی اب انہوں نے درخت سے پھل کھا لیا تو آج شکار تیر مذلت ہیں. نعوذ باللہ من ذالک، کیسے آدم علیہ السلام کے بارے میں ذلت کا لفظ لایا کہ وہ ذلت کے تیر کا شکار ہو گئے. یہی حوالہ موجودہ دور کے ایڈیشن میں اوراق غم میں بریلویوں نے کاٹ دیا ہے. یہ دیکھیے، یہ اوراق غم ابو الحسنات کی ہے اور اس کا غالباً صفحہ 2 ہی ہے. یہ دیکھیے جی، اس میں ذکر کرتے ہیں حوالے کو کاٹتے ہوئے وہ آدم جو سلطان مملکت بہشت تھے، وہ آدم جو متوج بتاج عزت تھے، آج مصائب میں مبتلا ہیں. پہلے ایڈیشن میں تھا کہ آج شکار تیر مذلت ہیں، اور اب ہے کہ آج مصائب میں مبتلا ہیں. یہ آپ کو میں بتلاتا چلوں، یہ بریلوی حضرات کی شروع سے عادت رہی ہے، جب ان کی کسی کتاب میں گرفت ہوتی ہے تو اس کتاب سے وہ حوالہ یا تو بالکل ختم کر دیتے ہیں، یا وہ عبارت تھوڑی سی تبدیل کر دیتے ہیں، یا اس کتاب ہی کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور بعض دفعہ کہتے ہیں جب ہم نے کاٹ دی تو اب ہمارے احمد رضا خان کو برا کہنے کی کیا ضرورت، احمد یار خان گجراتی کو برا کہنے کی کیا ضرورت، اب ہمارے اقتدار علی نعیمی کو برا کہنے کی کیا ضرورت. تو بھائی برا کہنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ لکھی انہوں نے یہ باتیں، توبہ تم کرو. گستاخیاں انہوں نے کی، توبہ تم کرو. ہمارے جن حضرات پر یہ لوگ تنقید کرتے ہیں، ہمارے ان اسلاف نے اپنی ان عبارتوں کا جواب جن پر یہ اعتراض کرتے ہیں، ہمارے اسلاف نے اپنی زندگیوں میں دے دیا. یہ جتنے میں نے حوالے آپ کے ان عبارتوں کی وضاحت ان علماء سے دکھائیں. کفر احمد رضا خان کا ہو اور کلمہ کوئی اور پڑھے، گناہ احمد رضا خان کا ہو، توبہ کوئی اور کرے، غلطی احمد یار خان نعیمی سے ہو، اس غلطی کو مانے ایکسپٹ کوئی اور کرے. یہ در حقیقت دجالیت اور در حقیقت یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ کس طریقے سے یہ لوگ اپنی کتابوں میں رد و بدل کر دیتے ہیں، بجائے اپنے ان علماء کو گستاخ کہنے کے، ان سے کنارہ کش ہو جانے کے، ان کے اس جرم پر ایک طریقے سے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے آگے چلنا شروع کر دیتے ہیں. آگے میں چند ایسی باتوں کو مثال دوں گا جن میں انہوں نے اپنی کتابوں میں ایڈیشنوں میں تبدیلیاں کر دی تھی. نوح علیہ السلام سب سے پہلے کفار کے مبلغ ہیں. تفسیر نور العرفان صفحہ 864. دیکھیے، اگر میں یہ کہوں کہ احمد رضا خان وہ عیسائیوں کے مبلغ ہیں، اگر میں یہ کہوں کہ جناب احمد رضا خان صاحب وہ یہودیوں کے مبلغ ہیں، تو شاید بریلوی حضرات مجھے کبھی بھی اس جملے پر معاف نہ کریں اور کہیں گے کہ آپ نے ہمارے اعلیٰ حضرت کی اتنی بڑی گستاخی کر دی کہ ان کو یہودیوں اور عیسائیوں کا مبلغ کہہ دیا. لیکن اعلیٰ حضرت کی توہین کی جائے اس بارے میں اس الفاظ کے ساتھ تو وہ تو توہین ہے، لیکن ایک پیغمبر اور وہ نبی جو کہ 950 سال اللہ کی توحید بیان کرتے ہیں، ان کے متعلق یہ بات کہی جا رہی ہے کہ نعوذ باللہ حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے کفار کے مبلغ ہیں.
حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام وہ دین کے مبلغ تھے، خدا کی توحید کے مبلغ تھے، کفار کے مبلغ کبھی بھی نہ رہے۔ لیکن یہ دیکھیے، یہ کنز الایمان نور العرفان کئی مرتبہ اس کے حوالے آ رہے ہیں، اور اس کے ترجمے کے حاشیے پر یہ صفحہ 864 آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ پیر بھائی کمپنی اردو بازار لاہور سے شائع ہوا ہے۔ اس کے صفحہ 864 پر کس طرح کہتے ہیں کہ چونکہ نوح علیہ السلام سب سے پہلے کفار کے مبلغ ہیں، چونکہ نوح علیہ السلام سب سے پہلے کفار کے مبلغ ہیں۔ نعوذ باللہ، کس طرح حضرت نوح علیہ السلام کو کفار کا مبلغ کہہ دیا، کتنی بڑی گستاخی حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق کی۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یوسف علیہ السلام سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ کتاب کا نام ہے ہدایت بخشش، جلد 1 صفحہ 64۔ جی دیکھیے، آپ کو معلوم ہے کوئی ولی جتنا بھی اونچے مقام پر پہنچ جائے وہ کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، لیکن یہ حضرات شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، محبوب سبحانی، قطب سمدانی رحمہ اللہ، جو پیروں کے پیر ہیں، ان کو جب بڑھاتے ہیں تو کبھی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو کندھا انہوں نے دیا، کبھی کہتے ہیں کہ آفتاب طلوع ہونے سے پہلے سلام کرتا ہے، کبھی کہتے ہیں کہ ان کے بغیر آسمان و زمین قائم نہیں رہ سکتے، اور کبھی کہتے ہیں کہ ان کی محفل، ان کی باز میں نبی علیہ السلام آتے ہیں۔ اور اب یوسف اتنے حسین نہیں تھے، بلکہ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ حسین تھے۔ نعوذ باللہ، کہتے ہیں کہ آئینے کا سامنے والا حصہ آئینے کے پشت والے حصے کے برابر ہو نہیں سکتا، سامنے والا حصہ چمکتا ہے، پشت والے حصے کو آپ دیکھیں تو وہاں رنگ ہوا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں جس طرح یہ سامنے والا حصہ اور پیچھے والا حصہ، اس میں فرق ہے کہ پیچھے والا حصہ آگے والے حصے کے برابر نہیں ہو سکتا، یوں ہی حضرت یوسف علیہ السلام پیران پیر کے حسن کے برابر نہیں ہو سکتے۔ نعوذ باللہ۔ یہ دیکھیے، یہ ہدایت بخشش حصہ سوم، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کو ذرا غور سے مطالعہ کیجئے اور غور سے دیکھیے۔ یہ ہدایت بخشش حصہ سوم، اور محبوب علی خان قادری نے اس حصے کو ترتیب دیا ہے۔ اس کے بارے میں تفصیل اگلے ایک حوالے میں بتلاؤں گا، لیکن یہاں فی الحال صرف اتنا ذکر کرتا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہاں پر یہ میرے پاس بہت ہی پرانا بریلی کا چھپا ہوا نسخہ ہے، یہ صفحہ 63 ہے، اور یہ اس کے بعد صفحہ 64 ہے۔ اب یہ دیکھیے صفحہ 63 پر اور یہ صفحہ 62 پر یہ جو قصیدہ چل رہا ہے وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی شان میں۔ یہ دیکھیے، یہ آپ پڑھ رہے ہیں، درشان حضور غوث الثقلین، غیث الکونین، مغیث الملوین، سلطان بغداد، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ وارضاہ عنا، یہ ان کے متعلق قصیدہ چلتا آ رہا ہے۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس قصیدے کا جو آخری حصہ ہے، جس کو آپ قافیہ کہیں، تو یہ بھی سارا آئینہ آئینہ آئینہ، یہ دیکھیے آئینہ آئینہ بنتا بنتا یہ صفحہ 64 پر کتنی بڑی گستاخی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں یوسف سے فزوں تر ہے، یہ دیکھیے، روئے یوسف سے فزوں تر حسن روئے شاہ ہے، روئے یوسف سے فزوں تر حسن روئے شاہ ہے، پشت آئینہ نہ ہوا انباز روئے آئینہ۔ یہ دیکھیے، کہتے ہیں کہ روئے یوسف سے فزوں تر ہے حسن روئے شاہ، یعنی حضرت شاہ کا حسن، شیخ عبد القادر جیلانی کا حسن، وہ نعوذ باللہ یوسف علیہ السلام سے زیادہ حسین ہے، کہ جیسے آئینے کا پچھلا حصہ اگلے حصے کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ایسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام شیخ عبد القادر جیلانی کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیے، ولی جتنا بڑا بھی ہو وہ نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ سارے جنتیوں کو حضرت یوسف علیہ السلام جیسا حسن دیں گے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا حسن ان سے زیادہ ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔
حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے غم میں رونے والا حضرت ابراہیم علیہ السلام جتنا ثواب پائے گا، نعوذ باللہ۔ کتاب کا نام ہے اوراق غم، صفحہ 23، اور مصنف ہے اس کے سید محمد احمد قادری بریلوی۔ دیکھیے یہ مسئلہ اہل سنت والجماعت کا یہ مسئلہ ہے کہ امتی جتنے بڑے بھی اعمال کریں وہ نبی کے عمل کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ اگر نبی کا ایک سجدہ ہو اور سارے امتیوں کی 100 سال کے سجدے نبی کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن یہاں ابو الحسنات محمد احمد قادری صاحب کس طرح ایک جھوٹی اور ایک من گھڑت روایت کو ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کے سامنے حضرت حسین کا ذکر کیا اور کہا کہ ان کو یوں شہید کر دیا جائے گا، اور پھر کہا کہ جو ان حسین کے غم میں روئے گا میں ان کو اتنا ثواب دوں گا جتنا آپ کے فرزند کی قربانی پہ آپ کو ثواب ملا تھا۔ جب آپ اپنے فرزند کو لے کر آئے اور چھری چلانے کے لیے تیار ہوئے تو آپ کو کتنا بڑا اجر ملا، جو حسین کے غم میں روئے گا میں اس کو اتنا بڑا ثواب دوں گا۔ یہ روافظ کے لیے ماتم کی راہ ہموار کرنا نہیں تو اور کیا ہے، یہ روافظ کے لیے راستہ ہموار کرنا۔ یہ حوالہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ اوراق غم، یہ محمد احمد قادری ابو الحسنات کی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، ضیاء القرآن پبلیکیشن لاہور کراچی پاکستان سے یہ شائع ہوئی ہے۔ اس کے اندر یہ پورا واقعہ یوں ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضرت حسین کے ذکر کیے اور پھر فرمایا، ارشاد ہوا کہ خلیل، یہ دیکھیے صفحہ 23، کہتے ہیں کہ ارشاد ہوا کہ خلیل جو ان کے غم میں روئے گا، یعنی حضرت حسین کے، جو ان کے غم میں روئے گا اسے ثواب اس قدر ہم عطا فرمائیں گے جتنا کہ تمہیں تمہارے فرزند کی قربانی میں عطا ہوا ہے۔ یہ دیکھیے ایک رونے جیسے عمل کو، حالانکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کسی مسلمان پر اس کی میت پر 3 دن سے زیادہ افسوس جائز نہیں، لیکن یہ یہاں لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں جو آج بھی حضرت حسین کے غم میں روئے گا تو اس کا ثواب اتنا ہی ہوگا جتنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا تھا۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ حضرت خواجہ فرید رحمۃ اللہ علیہ جس کو مار دیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے حکم سے اسے نہیں اٹھا سکتے۔ کتاب کا نام ہے دیوان محمدی، صفحہ 126، اور مصنف ہے اس کے مولوی محمد یار فریدی۔ جی آپ دیکھیے، ابھی بھی میں نے کہا کوئی ولی جتنا بڑا ہو نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا، کہتے تھے مردوں کو قم باذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاتے تھے۔ اب اللہ نے ان مردوں کو مارا ہوا تھا تو اب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے ان کو اٹھاتے، لیکن کہتے ہیں کہ خواجہ فرید اگر کسی مردے کو مار دیں تو حضرت عیسیٰ بھی اس کو نہیں اٹھا سکتے۔ یہ دیکھیے، یہ دیوان محمدی خواجہ یار محمد فریدی کی، میں نے اس کے شروع میں کہا تھا یہ بریلویوں کی اپنی کتاب ہے، اور اس پر احمد سعید کاظمی صاحب کی باقاعدہ تقریر بھی موجود ہے ایک شعر کی تشریح کی صورت میں۔ یہ دیکھیے، یہ علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی بریلویوں کے مقتدا اور پیشوا گزرے ہیں۔ یہ دیکھیے اس دیوان محمدی کے صفحہ نمبر 126 پر کس طرح ایک پیر کو نبی سے بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ لاکھوں جلائے آپ نے ٹھوکر کے زور سے، یعنی لاکھوں کو آپ نے زندہ کیا۔ حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں لاکھوں جلائے آپ نے ٹھوکر کے زور سے، اٹھتا نہیں مسیح سے مارا فرید کا، یعنی جس کو فرید مار دیں وہ مسیح کے اٹھانے سے بھی نہیں اٹھتا۔ لاکھوں جلائے آپ نے ٹھوکر کے زور سے، اٹھتا نہیں مسیح سے مارا فرید کا۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ کنعان میں یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام دونوں کے روپ میں یعنی محمد یار فریدی ہی تھا۔ کتاب کا نام ہے دیوان محمدی، صفحہ 76، اور مصنف ہے مولوی محمد یار فریدی بریلوی۔ دیکھیے کس طرح اس دیوان محمدی کا مصنف کبھی نبی کو خدا بناتا ہے،
کبھی پیر کو نبی کے مقام پہ لے جاتا ہے. اور اب کہتے ہیں کہ جو کنعان حضرت یوسف حضرت یعقوب سے جو جدا ہوئے وہ یوسف بھی میں ہوں، اور جو یعقوب رویا تھا وہ یعقوب بھی میں خود ہی ہوں. یہ دیکھیے یہ دیوان محمدی، یہ خواجہ محمد یار فریدی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے یہ آپ کو صفحہ نمبر 76 نظر آ رہا ہے. یہ صفحہ 76 پہ کہتے ہیں، یہ فارسی کا شعر ہے، کسی سے بھی آپ اس کا ترجمہ کرا سکتے ہیں. یوسفم در چاہے کنا من بدم، یوسفم در چاہے کنا من بدم، نیز یعقوبم کی گریاں من بدم. یعنی وہ جو کنعان میں یوسف جو اپنے والد سے جدا ہو گیا تھا وہ یوسف میں ہی ہوں، من بدم وہ میں ہی ہوں، اور جو یعقوب یوسف کی جدائی میں جو یعقوب رو رہا تھا من بدم وہ یعقوب بھی میں ہوں. یعنی نعوذ باللہ یوسف بھی یہ ہو گئے اور حضرت یعقوب بھی یہ ہو گئے. کس طرح اپنے آپ کو نبیوں کے برابر اور نبی بنا دیا کہ وہ میں ہی ہوں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نعوذ باللہ پٹے والے کتے سے تشبیہ دی. تفسیر نور العرفان صفحہ 838. نعوذ باللہ من ذالک صفحہ 838 پر یہ دیکھیے میں ترتیب وائز آپ کے سامنے یہ بات کرتا ہوا آ رہا ہوں. پہلے وہ عبارتیں ذکر ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ کی شان میں تنقیص، پھر نبی علیہ السلام کی شان میں جو ان کی گستاخیاں، پھر باقی انبیاء علیہم السلام کی شان میں جو انہوں نے گستاخیاں کی تھیں. اب چند عبارتیں وہ ذکر ہوں گی جن میں ان حضرات کی وہ گستاخیاں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہیں وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ کس طرح نبی کے صحابہ کا ذکر کرنے کے بعد ان کو نعوذ باللہ ایک پٹے والے کتے کے ساتھ تشبیہ دی ہے اور مثال دی ہے. بات سمجھا کیا رہے ہیں اور بات کر کیا رہے ہیں، ذرا سوچتے نہیں ہیں کہ کہتے کیا ہیں اور لکھتے کیا ہیں. یہ نور العرفان احمد یار خان نعیمی کی پیر بھائی کمپنی اردو بازار لاہور سے شائع ہوا ہے. اس کا یہ صفحہ 838 آپ یہ دیکھ رہے ہیں. اس صفحہ 838 کے اندر یہ عبارت آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ 9 نمبر حاشیہ ہے. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک، اس کے حبیب ان کے شر سے محفوظ، بلکہ جو ان حبیب کی پناہ میں آ جائے وہ محفوظ ہو جائے. دیکھیں صحابہ کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ محفوظ ہیں، صحابہ محفوظ اور انبیاء معصوم. تو کہتے ہیں کہ اس کے حبیب ان کے شر سے محفوظ، بلکہ جو ان حبیب کی پناہ میں آ جائے. آپ کو پتا ہے کہ حبیب کی پناہ میں صحابہ آئے تھے، صحابہ نبی کے دامن میں تشریف لائے تھے. تو کہتے جو ان حبیب کی پناہ میں آ جاوے وہ محفوظ ہو جاوے. پٹے والے کتے کو کوئی نہیں مارتا. یہ دیکھیے پٹے والے کتے کو کوئی نہیں مارتا. بات صحابہ کی چل رہی تھی. کہہ رہے ہیں کہ جس کے گلے میں کتے کے گلے میں پٹا ہو تو اس پٹے والے کتے کو ہر ایک سمجھتا یہ پلا ہوا ہے، عام گلی کا نہیں، لہذا اس کو کوئی کچھ نہیں کہتا. یوں ہی جب صحابہ نبی کے دامن میں آ گئے تو اب وہ بھی اللہ کے عذاب اور اللہ کی امتحان، اللہ کے عذاب اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب سے بچا لیے گئے. تو کہہ رہے ہیں کہ کس طرح بات کرتے ہیں کہ وہ محفوظ ہو جائیں، یعنی صحابہ محفوظ ہیں. تو کہتے ہیں یہ پٹے والے کتے کو کوئی نہیں مارتا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. کس طریقے سے انہوں نے یہ بات کہی. اور یہی بات تفسیر نعیمی جلد 7 آپ دیکھیے، تفسیر نعیمی جلد 7 کے صفحہ 646 پر بھی اسی طرح کی ایک بات انہوں نے کہی احمد یار خان گجراتی صاحب نے. اب ان کو اور کوئی مثال نہ ملی. صحابہ کے متعلق اگر مثال ملی ہے تو نعوذ باللہ پٹے والے کتے کی مثال دی ہے. یہ صفحہ 447 میرے سامنے کھلا ہے. یہ 646 یہ دیکھیے، یہ تفسیر نعیمی صفحہ یہ جلد 7 ہے. یہ تفسیر نعیمی کا 7واں حصہ اور احمد یار خان نعیمی. یہ احمد یار خان نعیمی
علماء دیوبند کو گالیاں دے 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 کر ان کے ذہن میں کتا ایسا بیٹھ گیا کہ اب وہ ہر جگہ کتے والی مثال دیا کرتے ہیں، جیسا کہ پہلے بھی گزر گیا۔ یہ اس کتاب کا صفحہ 646 ہے، اور یہ دیکھیں کیا کہتے ہیں کہ یہاں ارشاد ہوا کہ ما انا علیکم بحفیظ، میں تمہارا نگہبان نہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہوا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، وہاں بھی شہید بمانا نگہبان ہے، یہاں نگہبانی کی نفی ہے۔ ثبوت آیات میں تعارض ہے، یہ کسی نے سوال پوچھا تو اب جواب یہ دے رہے ہیں کہ اس اعتراض کے دو جواب ہیں۔ ایک یہ کہ وہاں مسلمانوں سے خطاب ہے، یہاں کفار سے خطاب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں نگران بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، کفار کے نہ نگران ہیں نہ حافظ، یعنی حضور اپنے غلاموں کے، اور حضور کے غلاموں میں صحابہ بھی آتے ہیں، اولیاء بھی آتے ہیں، بزرگان دین بھی حضور کے غلام ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ حضور اپنے غلاموں کے ضرور نگران بھی ہیں، حافظ بھی، کفار کے نہ نگران ہیں نہ حافظ۔ پالتو کتے کا مالک نگران ہوتا ہے۔ دیکھیں پہلے کہا کہ حضور کے غلام، یہ حضور ان کے نگران ہیں، اب کہا کہ پالتو کتے کا مالک نگران ہوتا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتے والا کہہ دیا کہ وہ پالتو کتے پالتے تھے، اور جو ان کے غلام یعنی صحابہ اولیاء اعظام ان کو کہہ دیا کہ وہ نعوذ باللہ کتے ہیں، کہ اگر پالتو کتے کا مالک نگران ہوتا ہے، آوارہ کتوں کا ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی مثال کس طرح دی کہ جیسے پالتو کتے کا نگران ہوا کرتا ہے، ایسے ہی حضور بھی اپنے غلاموں کے ضرور نگران ہیں۔ یہ آپ حوالہ خود اپنی آنکھوں سے پڑھ سکتے ہیں، صفحہ 646 کا۔ نعوذ باللہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنگ و چست لباس پہنتی تھی جس سے ان کا جسم کا ابھار ظاہر ہوتا تھا، نعوذ باللہ۔ کتاب کا نام ہے ہدایت بخشش، جلد 100، صفحہ نمبر 37، اور مصنف ہے اس کے احمد رضا خان بریلوی۔ جی یہ ہدایت بخشش جلد 100 ابھی بھی آپ کے سامنے آئی، یہ دیکھیے جی، یہ ہدایت بخشش حصہ 100، یہ محبوب علی خان قادری نے اس کو ترتیب دیا ہے۔ مقام اشاعت، یہ اشاعت کہاں سے ہوئی، شائع کہاں سے ہوئی؟ کتب خانہ اہل سنت جامع مسجد، ریاست پٹیالہ۔ دیکھیے یہ ان کے اپنے کتب خانے سے یہ شائع ہوئی ہے۔ مقام اشاعت کتب خانہ اہل سنت جامع مسجد ریاست پٹیالہ، اور یہ دیکھیے پورے کتنے علماء کی ان کی تصدیق ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اور یہاں پر بھی آپ ذرا اس اینگل سے دیکھیں اس کتاب کو، تو اس کتاب کے ملنے کے جو پتے لکھے ہیں، مینیجر صاحب کتب خانہ اہل سنت، یعنی یہ اہل سنت کتب خانے کے جو مینیجر ہیں، یہاں سے بھی یہ کتاب مل سکتی ہے۔ اور محتمم صاحب رضوی دارالکتب، رضوی دارالکتب کے جو محتمم ہیں ان سے بھی یہ کتاب مل سکتی ہے۔ یہ دیکھیے منشی مصطفیٰ خان صاحب قادری، یہ احمد رضا خان کے بیٹے ہیں، مصطفیٰ رضا خان، دیے ہیں اور ان علماء کے نام دیے ہیں، اور آج بڑے دھڑلے سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ کتاب ہماری ہے ہی نہیں، اس کتاب کا ہمارے سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ یہ میں نے کہا کہ بریلوی حضرات کے اندر جب جواب دینے کی ہمت نہیں ہوتی اپنی کتابوں کی، یا تو تبدیل کر دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں، یا کہہ دیتے ہیں ہماری کتاب ہی نہیں۔ اور یہ ہدایت بخشش کی جلد 100 آپ دیکھ رہے ہیں، کتنے علماء کی تصدیق، اور کتب خانہ اہل سنت جامع مسجد ریاست پٹیالہ سے یہ شائع ہوئی۔ اب اس کتاب کے یہ صفحہ 37 کو ذرا آپ پڑھیے اور ذرا دل تھامیے کہ ام المومنین سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کس طریقے سے نعوذ باللہ من ذالک یہ اپنی چلبلی طبیعت، فتاوی مظہریہ اور المیزان ان کا جو کتاب ہے اس میں بھی لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت چلبلی طبیعت کے تھے، لہذا اپنی چلبلی طبیعت نکالتے ہوئے یہ صفحہ 37 اس کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ تنگ و چست ان کا لباس، تنگ و چست ان کا لباس،
اور وہ جوبن کا ابھار مسکی جاتی ہے قوا سر سے کمر تک لے کر، یہ پھٹا پڑتا ہے جوبن میرے دل بروں سینہ اوبر۔ بار بار اس شعر کو دیکھیے اور بغور دیکھیے اور ذرا پڑھیے کہ کس عظیم شخصیت کے بارے میں احمد رضا خان یہ لب کشائی کر رہا ہے، کس عظیم شخصیت کی گستاخی کر رہا ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے ساری بیویوں میں سب سے زیادہ محبوب وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ کس طرح کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ ایسا تنگ چست لباس پہنتی تھی جن میں ان کی جوانی کا ابھار بالکل سامنے نظر آتا تھا، ان کا نعوذ باللہ سینہ، ان کے جسم کا ایک ایک حصہ وہ ابھار سامنے نظر آنے لگتا تھا، اور اس تنگ اور چست لباس کے اندر جس کو ٹیڑھی لباس کہتے ہیں اس ٹیڑھی لباس کے اندر ساری وضاحت نمایاں طور پہ نظر آ جاتی تھی۔ یہ حضرت عائشہ کے متعلق کہتے ہیں کہ تنگ و چست ان کا لباس اور وہ جوبن کا ابھار مسکی جاتی ہے قبا سر سے کمر تک لے کر، یہ پھٹا پڑتا ہے جوبن میرے دل کی صورت کے ہوئے جاتے ہیں جامہ سے بروں سینہ اوبر۔ یہ دیکھیے یہ شعر حضرت عائشہ کے متعلق، یہ دیکھیے در قصیدہ در مناقب شریفہ ام المؤمنین محبوبہ سید المرسلین حضرت سیدتنا صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، کس طریقے سے آپ یہ دیکھیں یہ حضرت عائشہ کے متعلق یہ صفحہ 36 سے اشعار چلتے آ رہے ہیں اور یہ صفحہ 37 کا اشعار۔ اب آپ دیکھیے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق جو اشعار چل رہے ہیں ان کا قافیہ دیکھیے، ان اشعار کی زمین دیکھیے، ان اشعار کی ردیف دیکھیے، ساری ایک ہیں۔ یہ دیکھیے سب کے آخر میں را آ رہا ہے، سب کے آخر میں را، قافیہ ایک، ردیف ایک، زمین ایک۔ یہ دیکھیے یہ چلتے چلتے یہ بھی دیکھیے یہ سارا را آ رہا ہے آخر میں۔ بریلوی حضرات بعض دفعہ اس کا جواب یوں دیتے ہیں کہ دیکھیے یہ علیحدہ لکھا ہے تو یہ حضرت عائشہ کے متعلق شعر نہیں ہے، یہ کسی اور کے متعلق ہوں گے، اعلیٰ حضرت نے یہ علیحدہ لکھ دیا تھا۔ لیکن افسوس کہ یہ دھوکہ لوگوں کو دیتے ہیں۔ اسی شعر کے آپ ذرا دیکھیے، اسی شعر سے 2-3 شعر آگے یہ دیکھیے جو تنگ و چست ان کا لباس، اس شعر سے آگے چل کے آپ یہ دیکھیے کہ یہ شعر کہتے ہیں تن اقدس میں لباس آیا ہے تطہیر کا ہو، تن اقدس میں لباس آیا ہے تطہیر کا ہو، سورہ نور ہو سر پر گہرا امان موجر، یا حمیرہ کا تن پاک پہ گلگوں جوڑا۔ یہ دیکھیے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تن اقدس میں لباس آیا تطہیر کا ہو۔ آیت تطہیر کس کے متعلق آئی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے متعلق۔ اور یا حمیرہ کا تن پاک پہ گلگوں جوڑا، حمیرہ کس کو کہا کرتے تھے؟ نبی علیہ السلام حضرت عائشہ کو۔ اور یہ سورہ نور ہو سر پر گہرے امان موجر، یہ دیکھیں سورہ نور کس کے متعلق آئی تھی؟ کسی اور کے متعلق؟ کہہ دیتے ہی ام زرع کے لیے اشعار تھے، تو یہ سورہ نور ام زرع کے لیے آئی تھی؟ یہ حمیرہ نبی ام زرع کو کہتے تھے؟ یہ زرع کے لیے آئی تھی؟ نہیں، یہ تو سب حضرت عائشہ کے لیے آئی تھی۔ یہ دیکھیے اسی علیحدہ کے اندر حضرت عائشہ ہی کے متعلق یہ بات کر رہے ہیں، کتنا بڑا دھوکہ دیتے ہیں۔ اور بعض دفعہ یہ بریلوی حضرات کہتے ہیں یہ کتاب تو اعلیٰ حضرت کی ہے لیکن یہ شعر اعلیٰ حضرت کے نہیں ہے۔ یہ عجیب بات ہے، کتاب ان کی ہے، یہ شعر میرے خیال میں کسی جنات نے لگا کر یہاں چسپاں کر کے چلے گئے ہوں گے۔ 40 سال تک یہ کتاب چھپتی رہی۔ اس کتاب کا جب مطالعہ علماء دیوبند نے کیا اور جب لوگوں کو بتایا تو پھر محبوب علی خان جس نے اس کتاب کو جمع کیا تو آخر میں انہوں نے معافی نامہ لکھ کے دیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ اشعار چونکہ میں نے جمع کیے تھے مجھ سے غلطی ہو گئی۔ غلطی آپ سے ٹھیک ہے، آپ نے مان لی، ہم آپ کی غلطی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اصل مجرم تو احمد رضا خان ہے جس کی یہ شعر ہے۔ آپ کی توبہ اور آپ کی غلطی سے احمد رضا خان تھوڑی بچ سکتے ہیں، ان کی اس سے نجات تھوڑی ہو سکتی ہے۔ کہہ دیتے ہیں جی یہ کتاب ہماری ہے ہی نہیں، ہم لوگ آپ کی توبہ اور آپ کی غلطی سے احمد رضا خان تھوڑی بچ سکتے ہیں، ان کی اس سے نجات تھوڑی ہو سکتی ہے۔ کہہ دیتے ہیں جی یہ کتاب ہماری ہے ہی نہیں۔ ہم لاہور میں اردو بازار نوری کتب خانے گئے، میں نے بریلوی کتب خانے والے سے کہا، نوری کتب خانے والے سے، ہدایت بخش جلد سوم دے دیں۔
تو کہنے یہ ہماری ہے ہی نہیں، یہ تو دشمنوں نے، دیوبندیوں نے لکھی ہے۔ آئیے میں چند ایسے حوالے دکھاتا ہوں جس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتاب احمد رضا خان کی ہے، حصہ سوم۔ آپ یہ دیکھیے، یہ چند حوالے ناقابل تردید، یہ المیزان احمد رضا خان صاحب کی زندگی پر جو شائع ہوا، یہ دیکھیے جی، امام احمد رضا خان نمبر، اور کئی علماء کے اس میں بیان ہے، ان کے انتقال کے بعد، احمد رضا خان کی موت کے بعد، یہ ان کی زندگی اور ان کے حالات اور ان کی تصانیف کے اوپر یہ بات لکھی گئی، یہ کتاب لکھی گئی اور اس المیزان کے خصوصی نمبر کو شائع کیا۔ یہ دیکھیے اس کے صفحہ نمبر 447 کو دیکھیے جی، یہ 447 ہے۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں ہدایت بخشش جلد سوم ہماری ہے ہی نہیں، وہ ذرا آنکھیں کھول کر اور دل تھام کر دیکھیں کہ یہ صفحہ 447 پر یہ دیکھیے ہدایت بخشش 3 کا حوالہ دیا گیا ہے۔ کوئی بات کیا ہے تو حوالہ دیا ہے ہدایت بخشش 3۔ اب آگے چلیے، اسی المیزان کے صفحہ 448 کو ہم دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے صفحہ 448 آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اس صفحہ 448 پر یہ دیکھیے کیا لکھا ہے، ہدایت بخشش حصہ سوم، صفحہ 8 پر صراحت ہے کہ مذکورہ بالا قصیدہ فاضل بریلوی کا تحریر کردہ قصیدہ ہے۔ یہ دیکھیے ہدایت بخشش حصہ سوم صفحہ 8 پر صراحت ہے کہ مذکورہ بالا قصیدہ فاضل بریلوی کا تحریر کردہ ہے۔ اب آگے ذرا دیکھیے اور غور سے اس کا مطالعہ کیجئے۔ یہ دیکھیے کہتے ہیں پروفیسر مختار الدین احمد صاحب، صدر شعبہ عربی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے بھی نشاندہی کی ہے۔ یہ کتاب بریلیوں کی اپنی ہے المیزان، احمد رضا خان کی تصانیف پر بات ہو رہی ہے تو کہتے ہیں کہ علی گڑھ یونیورسٹی نے بھی نشاندہی کی ہے کہ یہ قصیدہ اعلی حضرت کا لکھا ہوا ہے۔ موصوف کی یہ صراحت شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ یہ دیکھیے موصوف کی یہ صراحت شک و شبہ سے بالا تر ہے، کیونکہ آپ کے والد ماجد مولانا ظفر الدین احمد صاحب مرحوم فاضل بریلوی کے درمیان مخلصانہ اور عقیدت مندانہ تعلقات تھے۔ یہ دیکھیے باخبر حضرات سے یہ بات پوشیدہ نہیں۔ یہ دیکھ لیجئے کہ مذکورہ والا قصیدہ یعنی حصہ سوم یہ فاضل بریلوی کا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صراحت کے ساتھ اس بات کو یہ جو ہے وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ قصیدہ خود احمد رضا خان صاحب کا ہے۔ آئیے اسی المیزان کا ایک حوالہ میں اور پیش کرتا ہوں۔ یہ دیکھیے المیزان کا صفحہ 450 آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ یہ صفحہ 450 پر یہ دیکھیے ہدایت بخشش حصہ سوم کا حوالہ دیا ہے باقاعدہ، یہ ہدایت بخشش حصہ سوم۔ اور اسی المیزان کتاب کا صفحہ 451 آپ دیکھیے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس کے صفحہ 451 پر بھی یہ دیکھیے انوار ساتیہ بحوالہ ہدایت بخشش حصہ سوم، یہ باقاعدہ حصہ سوم ذکر کیا گیا ہے، اس کو نقل کیا گیا ہے کہ ہدایت بخشش سوم احمد رضا خان ہی کی تھی، جس میں نعوذ باللہ حضرت عائشہ کے متعلق ایسے گندے اشعار جو کوئی غیرت مند انسان کسی باحیا عورت کے لیے بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ کہتا ہے تو اس کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ اور پوری کائنات کے مسلمانوں کی والدہ ہیں۔ یہ دیکھیے ایک اور حوالہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہدایت بخشش حصہ سوم انہی کا ہے۔ یہ المیزان کا صفحہ 452 آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ اس پر ذرا نظر دوڑائیے، یہ 452 صفحہ ہے۔ یہ ہدایت بخشش حصہ سوم کا انہوں نے باقاعدہ حوالہ دیا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے المیزان کے علاوہ بھی آپ کو ایک کتاب سے میں یہ چیز دکھاتا ہوں کہ یہ حصہ سوم احمد رضا خان صاحب ہی کا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد کی کتاب حیات مولانا احمد رضا خان بریلوی۔ انہوں نے احمد رضا خان بریلوی پر ان کی حیات پر بہت کام کیا ہے۔ یہ اسلامی کتب خانہ اقبال روڈ سیالکوٹ، یہ دیکھیے اس کتاب کے اندر
آپ کو میں دکھاتا ہوں، یہ اس کتاب کا، یہ حیات مولانا محمد احمد رضا خان بریلوی، اس کتاب کا یہ صفحہ 153 آپ کو نظر آ رہا ہے۔ 153 پر یہ دیکھیے، احمد رضا خان ہدایت بخشش حصہ سوم مطبوعہ بدایوں، یہ کوئی شعر انہوں نے ذکر کیا، یہ اوپر ایک شعر انہوں نے ذکر کیا ہے اور کہا کہ یہ شعر میں نے ہدایت بخشش حصہ سوم سے لیا ہے۔ دیکھیے اپنی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ ہدایت بخشش حصہ سوم وہ احمد رضا خان ہی کا ہے، لیکن کس طرح لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارا نہیں ہے۔ بھائی ہمت کرو، اعلیٰ حضرت سے برات کا اعلان کرو، بجائے ان سے برات کا اعلان کرنے کے کہتے ہیں وہ ہمارا ہے ہی نہیں۔ یہی دیکھیے یہ حیات مولانا احمد رضا خان بریلوی، اس کتاب کا ایک حوالہ اور دیتا ہوں، کہتے ہیں کہ حصہ سوم حضرت نے لکھا ہی نہیں، اور آج کل موجودہ دور کے اندر جو ہدایت بخشش آ رہی ہے دیکھیے اس میں 2 حصے ہیں اور لکھ دیتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہدایت بخشش کامل۔ یہ دیکھیے ہدایت بخشش کامل، یہ اوپر رکھیے ایک اور یہ بھی دکھائیے، یہ دیکھیے جی، یہ دیکھیے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہہ دیتے ہیں ہدایت بخشش کامل، حالانکہ یہ ہدایت بخشش کامل نہیں بلکہ اس کا ایک حصہ اور ہے، بلکہ پروفیسر مسعود صاحب تو اس کا 5واں حصہ بھی مانتے ہیں۔ یہ پروفیسر مسعود کی کتاب، اس کا صفحہ 159 آپ دیکھیں، ہدایت بخشش حصہ پنجم عربی کلام پر مشتمل ہے۔ بھائی تیسرا حصہ ہوگا جبھی تو پنجم آئے گا، یا احمد رضا خان نے تیسرے سے چھلانگ مار کے پہلا حصہ لکھا، دوسرا لکھا، پھر چوتھا لکھ دیا، پھر 5واں، تیسرا لکھا ہے جبھی تو چوتھے کی باری آئی، چوتھا لکھا ہے جبھی آئی، انہی کی مطلب کی کہہ رہا ہوں، زباں میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل اجاڑ رہا ہوں، ہاتھ میرے ہیں لات ان کی۔ یہ انہی کی اپنی کتابوں سے میں نے چند کتابوں سے حوالے دیے، حالانکہ اور بھی بہت سی کتابوں میں اس بات کی تصدیق ہے کہ یہ کتاب اعلیٰ حضرت کی ہے۔ بعض کہتے ہیں یہ شعر اعلیٰ حضرت کا نہیں۔ سفید و سیاہ میں کوکب نورانی نے بھی کہا کہ کتاب تو ہے لیکن شعر ہمارے نہیں۔ اسی طرح انوار رضا کے اندر لکھا ہے کتاب ہماری ہے، شعر ہمارا نہیں۔ اور اسی طرح آپ اگر دیکھیں فتاوی مظہریہ، پروفیسر مسعود کے والد کا فتاوی مظہریہ ہے، وہاں بھی لکھا ہے کتاب حضرت کی ہے لیکن شعر ہمارے نہیں۔ اور بعض کہتے ہیں یہ شعر ہی ہمارا نہیں، اور بعض کہتے ہیں یہ کتاب ہی ہماری نہیں۔ یہ تو میں نے اتنی کتابوں کے حوالے سے دکھا دیا، یہ کتاب انہی کی ہے جن میں نعوذ باللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ گستاخی کی ہے۔ قبور میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں اور وہ ان سے شب باشی فرماتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے ملفوظات، صفحہ نمبر 276۔ یہ حوالہ پہلے بھی آیا تھا، اس میں کتنی بڑی گستاخی ہے ازواج مطہرات کی کہ ان کے متعلق یہ بات کہی جائے، یہ صحابیات کے بارے میں کہتے ہیں، وہاں حضرت عائشہ کے متعلق یہ کہا وہ ٹیڑھی لباس پہنتی تھی نعوذ باللہ، تنگ چست، اور یہاں تمام ازواج مطہرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبور مطہرہ میں ازواج مطہرات پیش کی جاتی ہیں اور وہ ان کے ساتھ شب پاشی فرماتے ہیں۔ یہ حوالہ پہلے بھی آیا تھا اور میں نے کہا تھا یہ پیش کرنا، کوئی تھرڈ پرسن کو اس میں شامل کرنا، زوجین کے اس خاص عمل کے لیے تیسرے آدمی کا ذکر کرنا کتنی عیب کی بات، اور ان کی ازواج مطہرات کے لیے یہ ذکر کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے ملفوظات اور اس کا یہ صفحہ 276 یہ آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ جی اگلا حوالہ پڑھ۔ صحابہ کرام سے کتنا بغض، ایک طرف تو حضرت عائشہ سے کتنا بغض کہ کہیں لکھا کہ حضرت عائشہ تنگ چست لباس پہنتی تھی، اور کہیں حضرت عائشہ کے متعلق یہ بھی لکھا کہ حضرت عائشہ حضور کی شان میں وہ بات کرتی تھی اگر کوئی اور کہہ دے تو اس کی گردن مار دی جائے، یعنی حضور کی شان میں حضرت عائشہ گستاخیاں کرتی تھی۔ یہ دیکھیے یہ حضرت عائشہ کے متعلق ایک اور بات بھی لکھی ہے ہدایت بخشش میں، یہ ملفوظات یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا یہ صفحہ 252 کھلا ہے، اس کا آخری لائن آپ دیکھیے، یہاں کیا کہیے گا، ام المومنین
صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو الفاظ شان جلالت میں ارشاد کر گئیں، دوسرا کہے تو گردن مار دی جائے. یعنی ام المومنین حضرت عائشہ حضور کی شان میں ایسی بات کر جاتی تھی، کوئی اور کرتا تو ان کی گردن اڑا دینے کی اجازت تھی، لیکن حضرت عائشہ ایسی بات کرتی تھی، ان کی گردن نہیں اڑائی گئی. دیکھیں کس طرح کی عجیب بات کہی. میں کہوں کہ احمد رضا خان کی بیوی احمد رضا خان کی شان میں ایسی باتیں کرتی تھیں کہ اگر ان کی کوئی اور ایسی بات کرتا تو اس کے اوپر بریلوی واجب القتل ہونے کا فتویٰ دے دیتے. تو لوگ کہیں گے کہ آپ نے یہ بات کیوں کی احمد رضا خان کی زوجہ کے متعلق، جب وہ ان کے متعلق برداشت نہیں کرتے تو ام المومنین کے بارے میں کیسے برداشت کر جاؤں؟ کہ کہتے ہیں کہ وہ ایسی بات کر جاتی تھیں کہ اگر کوئی اور کہے تو ان کی گردن اڑا دی جائے. حضرت عائشہ سے اتنی زیادہ نفرت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا بغض ان حضرات کو پتہ نہیں کیوں ہے. شاید اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ بخاری کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت موجود ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں من حدثک انہ یعلم الغیب فقد کذب، جو یہ عقیدہ رکھے کہ نبی علیہ السلام غیب کا علم جانتے ہیں وہ جھوٹا ہے. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. شاید اس بریلوی عقیدے کی بالکل حضرت عائشہ نے دھجیاں بکھیری ہیں. شاید اس وجہ سے احمد رضا خان حضرت عائشہ سے ناخوش ہیں کہ کبھی ان کو ٹیڑی لباس والا کہتے ہیں اور کبھی نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ ان کی شان، نبی کی شان میں ایسی باتیں کرتی تھیں. کوئی اور کہتا تو ان کی شان میں جو ہے ایسی بات کر جاتی، کوئی اور کہتا تو ان کی گردن اڑا دی. بریلویوں کے نزدیک اعلیٰ حضرت کو دیکھ کر صحابہ کو دیکھنے کا شوق کم ہو گیا تھا. کتاب کا نام ہے وصایہ شریف. جی آپ کو معلوم ہے کہ بریلوی حضرات جب گستاخیوں پر آتے ہیں تو کس طرح کی گستاخیاں کرتے ہیں، اور کسی کو بڑھانے پہ آتے ہیں تو کیسے بڑھاتے ہیں. پہلے کہا یہ دعا ہے، یہ دعا ہے، یہ دعا تیرا اور سب کا خدا احمد رضا. پھر ان کے اوپر درود پڑے گئے. اب دیکھیے رضی اللہ عنہ تو ان کو کہتے ہی ہیں، لیکن یہ وصایہ شریف ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں حضور پر نور اعلیٰ حضرت، اور دیکھیں ان کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا ہے. یہ وصایہ شریف ان کی کتاب ہے اور حسنی بریلی میں یہ شائع ہوا. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، مطبع حسنی بریلی میں چھاپا اور شائع کیا. اس کتاب کے یہ آخری صفحے پر، یہ صفحہ 24 پر کیا لکھتے ہیں ان کے چاہنے والے اور احمد رضا خان کے گن گانے والے؟ کہتے ہیں کہ میں نے بعض مشائخ کرام کو یہ کہتے سنا ہے کہ ان کو دیکھ کر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زیارت کا شوق کم ہو گیا. یعنی احمد رضا خان کو جب ہم نے دیکھا تو صحابہ کی زیارت کا شوق ہی کم ہو گیا. پھر دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ حضرت صدیق اکبر کو دیکھیں، حضرت عمر، عثمان و علی کو دیکھیں. کس طرح گستاخی کی کہ بعض مشائخ کرام کو یہ کہتے سنا ہے کہ ان کو دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زیارت کا شوق کم ہو گیا تھا. یہ دیکھیے کہ اعلیٰ حضرت کے زود تقوی کا یہ عالم تھا، اعلیٰ حضرت کے زود و تقوی کا یہ عالم تھا کہ میں نے بعض مشائخ کرام کو یہ کہتے سنا کہ ان کو دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زیارت کا شوق کم ہو گیا تھا. دیکھیے جی کس طرح اعلیٰ حضرت کی زیارت کو کہتے ہیں کہ جب ان کو دیکھ لیے تو اب صحابہ کو دیکھنے کی. جی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مکتوم آداب سے بے خبر اور آداب سے نابینا تھے. تفسیر نور العرفان سورہ عبس، مصنف احمد یار خان گجراتی بریلوی. جی ابھی دیکھ رہے ہیں آپ کہ اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق بریلوی حضرات کی عبارتیں. اب یہاں ایک صحابی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو نابینا تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام چند کفار قریش سے دین کی بات کر رہے تھے کہ یہ نظر نہ آیا انہیں، اور جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے تو اللہ کے نبی تھوڑے سے اس بات پر جو ہے وہ ناراض ہوئے کہ اس طرح انہیں نہیں آنا چاہیے تھا. اب ظاہر بات ہے وہ نابینا ہے تو ان کو نور العرفان کا مصنف احمد یار خان گجراتی کہتے ہیں کہ وہ آداب ہی سے نابینا تھے. اب صحابی کے بارے میں یہ کہنا وہ آداب سے نابینا
صحابہ سے زیادہ نبی کا ادب کرنے والا کون ہے؟ آپ کا ادب تو یہ ہے کہ کس طرح نبی کی گستاخیاں کر رہے ہیں، کبھی کتے سے تشبیہ دے رہے ہیں، کبھی سانپ سے، کبھی کارتوس سے، کبھی رائفل سے، کبھی کہتے ہیں کہ درخت کے 2 پھل ہیں، اور صحابی کے بارے میں کہتے ہیں وہ آداب سے نابینا نہیں، وہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جن کی آمد بچھا دیا کرتے تھے کہ ان کی وجہ سے مجھ پر عبس وتولی ان جاءہ الاعمی نازل ہوئی ہے۔ یہ دیکھیے میں حوالہ آپ کو دکھاتا ہوں، یہ نور العرفان ترجمہ احمد رضا خان اور تفسیر احمد یار خان نعیمی، پیر بھائی کمپنی، اردو بازار لاہور سے یہ شائع ہوا ہے۔ کئی حوالے اس کے پہلے بھی ذکر ہو چکے ہیں۔ یہ اس کا صفحہ 933 آپ دیکھیے کیا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیے یہ ان کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے نقل کرتے ہیں، مگر عشاق آداب سے بے خبر ہوتے ہیں، ان کے ایسے قصور معافی کے لائق ہیں، اس لیے انہیں نابینا فرمایا۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ ذرا آداب سے بے خبر تھے تو اس لیے انہیں نابینا کہا، حالانکہ اس لیے نابینا وہ باطنی آنکھوں سے بینا تھے، ظاہری آنکھوں سے وہ نابینا تھے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بےدبی ہو گئی، بے خبر تھے، عشاق ادب سے بے خبر ہوتے میں ان صحابی کو نابینا کہا، ان جاءہ الاعمی، کہ جب آپ کے پاس نابینا آئے۔ ایسی بات نہیں، عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ظاہری آنکھوں سے نابینا تھے، تو کہتے ہیں کہ ایسے قصور معافی کے لائق ہیں، اس لیے انہیں نابینا فرمایا، یعنی جو آپ کے عشق میں آداب سے نابینا ہے، جو آپ کے عشق میں آداب سے نابینا ہے۔ دیکھیے کس طرح صحابی رسول کو نبی کے آداب ہی سے نابینا کہہ دیا، کہ صحابی رسول کو کس طرح نبی کے آداب ہی سے نابینا کہہ دیا، اور کہا کہ وہ نبی کے عشق میں آداب سے نابینا تھے، تو اس لیے کہا کہ یہ نابینا آپ کے پاس آئے۔ حقیقت میں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ اپنی باطنی آنکھوں سے بینا تھے، لیکن ظاہری آنکھوں سے وہ نابینا تھے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ وہ ادب سے نابینا تھے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ اگلا حوالہ، ایک بزرگ گدھی کے ساتھ مسجد میں لواطت کر رہے تھے۔ کتاب کا نام ہے الانسان فی القرآن، صفحہ جی بریلوی حضرات کی آپ نے چند باتوں کو ملاحظہ کیا کہ کس طرح بزرگوں کی گستاخیاں کرتے ہیں اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے بھائی عابد صاحب نے ایک حوالہ پڑھ کے سنایا یہ الانسان فی القرآن کا، کہ ایک شخص کسی بزرگ سے ملنے کے لیے مسجد میں گئے تو دیکھا، کہتے ہیں کہ وہ بزرگ مسجد میں گدھی کے ساتھ لواطت کر رہے تھے، اور پھر ان کی کرامت بھی ذکر کی، اور ان کو ولی بھی مانتے ہیں۔ بریلویوں کے یہاں ولایت کا یہ مقام ہے کہ مسجد میں گدھی کے ساتھ لواطت ہو، کتنا غیر انسانی فعل۔ ہم کہیں کہ اولیاء تو وہ ہوتے ہیں جن کے اندر اتباع سنت ہو، نبی کی اتباع کرتے ہوں، وہ ولی ہیں، لیکن بریلوی لوگ کہتے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے جو شکم مادر میں پڑنے والے نطفے کو بھی دیکھتا ہو۔ آگے حوالہ آئے گا، احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں کہ ولی وہ ہوتا ہے جو مرید اور بیوی جب صحبت کرتے ہو تو اس وقت بھی وہاں موجود ہوا کریں، کبھی بھی پیر ولی اپنے مریدوں سے الگ نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر یہ الانسان فی القرآن میں بھی یہ دیکھیے کس طرح کی گستاخی ولیوں کے بارے میں کی ہے۔ یہ الانسان فی القرآن، یہ دیکھیے سراج السالکین شمس العارفین حضرت سید نور الحسن شاہ صاحب قدس سر، آپ دیکھ سکتے ہیں ضلع گجرانوالہ سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ 254 کو آپ دیکھیے، ایک بڑا واقعہ صفحہ 253 سے چلتا ہوا آ رہا ہے کہ ایک آدمی کسی بزرگ سے ملنے گئے، اور اس علاقے کا نام جہاں وہ بزرگ رہتے تھے حیرت افزا نام تھا اس علاقے کا۔ تو کہتے ہیں کہ جب ہم حضرت سے ملنے کے لیے گئے تو پھر ہم جب مسجد میں پہنچے، جب ہم روٹی لے کر مسجد میں پہنچے تو دیکھا کہ میاں صاحب ایک گدھی سے مصروف ہیں۔ میاں صاحب مسجد میں، میں نے منہ پھیر لیا، یعنی جب دیکھا پیر صاحب گدھی سے مصروف ہیں تو شرم کے مارے منہ پھیر لیا۔
پیر صاحب کی اس حرکت پہ میں نے پردہ ڈال دیا تاکہ میں کہوں کہ حضرت صاحب میں نے تو آپ کو دیکھا نہیں لیکن آپ میرے لیے پھر بھی پیر ہیں، آپ گدھی کے ساتھ لواطت کریں یا گدھے کے ساتھ آپ پھر بھی پیر ہیں۔ یہ دیکھیں کس طرح ولایت کی کسوٹی ان کے یہاں کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میاں صاحب ایک گدھی سے مصروف ہیں، میں نے منہ پھیر لیا، پھر جو دیکھا تو نماز پڑھتے ہیں، بعد فراغت کھانا کھایا، باتیں کرنے لگے۔ جب آدھی رات گئی تو فرمایا کہ شہر کے دھوبی کپڑے دھو رہے ہیں، جاؤ ہمارا لنگوٹ دھلوا لاؤ۔ یعنی گدھی سے مصروف ہونے کے وقت جو پانی نکلا تھا اس سے حضرت کا لنگوٹ خراب ہو گیا، تو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ لنگوٹ دھو کر لاؤ۔ تو گدھی سے مصروف ہیں اور پھر منہ شرم سے پھیر دیا۔ اب جب دیکھا تو پیر صاحب فوراً نماز پڑھنے لگ گئے۔ ذرا پوچھو تو صحیح، وہ لواطت اور پھر وہ جو ہے پانی کا نکلنا، اس کے بعد وہ بھی مسجد میں اور پھر نماز بھی ادا ہو رہی ہے، وضو کہاں ہوا، غسل کہاں ہوا۔ یہ بریلوی حضرات کی کارستانیاں ہیں جو میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں، کس طرح اولیاء اللہ کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ ایرانی پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک رات میں 40 بار احتلام ہوا۔ کتاب کا نام ہے رسائل عطاریہ، حصہ دوم، صفحہ نمبر 212، اور مصنف ہے اس کی الیاس قادری، امیر دعوت اسلامی۔ دیکھیں جی، میں یہ کہوں کہ ایک رات میں احمد رضا خان کو 40 بار احتلام ہوا ہے، تو آپ لوگ کہیں گے بریلوی حضرات کہ یہ تو ہمارے اعلی حضرت کی اتنی بڑی گستاخی کر دی۔ لیکن اگر کوئی یہی بات شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے متعلق ہے کہ ان کو ایک رات میں 40 بار احتلام ہوا، تو کیا یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی گستاخی شمار نہیں ہوگی؟ خود یہ جو کچھ بھی کریں، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ وہ کچھ بھی کریں ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا، پھر بھی دعویٰ ہے ان تمام عبارتوں کے باوجود، جی ہم تو نبی کے عاشق ہیں، ہم تو درود کے ماننے والے، ہم تو ولیوں کے عاشق ہیں۔ یہ دیکھیے یہ رسائل عطاریہ، یہ دعوت اسلامی کے امیر الیاس قادری صاحب کی یہ میٹھی میٹھی کتاب ہے، اور یہ رسائل عطاریہ حصہ دوم، آپ دیکھ رہے ہیں علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس عطاری قادری رضوی، مکتبۃ المدینہ، شہید مسجد کھارادر کراچی سے یہ شائع ہوئی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ادھر انہوں نے ایک بے سروپا فرضی روایات کو اپنے بڑے احمد رضا خان صاحب کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، جیسے وہ کسی اور کے کندھے پہ تیر رکھ کے چلاتے ہیں، یہ بھی کسی اور کے کندھے پر رکھ کے جو ہے وہ تیر چلا رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ پیران پیر رحمہ اللہ کے اوپر اللہ کی طرف سے بڑی آزمائش آئی۔ اور یہ دیکھیے یہ سرد رات میں 40 بار غسل، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ صفحہ 211 میں سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں کرب کے جنگلوں میں برسوں رہا۔ یہ پورا ان کے متعلق ذکر کرتے کرتے ان کی طرف، حالانکہ انہوں نے کہیں بھی یہ بات نہیں کی، لیکن یہ لوگ اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہیں۔ یہ صفحہ 212 پر ذکر کرتے کرتے یہاں پر آئے تو کہتے ہیں کہ ایک سخت سردی کی رات میں میرا یوں امتحان لیا گیا کہ بار بار آنکھ لگ جاتی اور مجھ پر غسل واجب ہو جاتا، میں فوراً نہر پر آتا اور غسل کرتا۔ اس طرح اس ایک رات میں 40 بار میں نے غسل کیا۔ یہ دیکھیے جی، یہ دیکھیے میرا یوں امتحان لیا گیا کہ بار بار آنکھ لگ جاتی اور مجھ پر غسل فرض ہو جاتا۔ 40 بار۔ آپ دیکھیے یہ جھوٹ کتنا بول رہے ہیں۔ اگر ایک شخص کو 40 بار احتلام ہو، سونے میں، احتلام میں، غسل میں، تو تقریباً یہ 13 گھنٹے بنتے ہیں۔ مولانا 13 گھنٹے کی تو رات ہی نہیں ہوتی، اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہر دفعہ احتلام ہوا اور پھر انہوں نے غسل بھی کیا۔ کتنی بڑی گستاخی اور کتنا بڑا الزام شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ پر یہ الیاس قادری صاحب لگا رہے ہیں۔ ایک مرید کی تقدیر میں 70 بار زنا لکھے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تقدیر بدلتے ہوئے 70 بار زنا کو 70 بار احتلام میں بدل دیا۔ کتاب کا نام ہے رسائل عطاریہ حصہ دوم، صفحہ نمبر 197، اور مصنف ہے الیاس قادری، امیر دعوت اسلامی۔ جی دیکھیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں تقدیر کے بارے میں کہ جفت القلم، قلم کو اٹھا لیا گیا ہے، سوکھ چکی ہے سیاہی،
تقدیر میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ الیاس قادری صاحب کہتے ہیں کہ ایک ان کا مرید آیا اور مرید نے آ کر کہا کہ حضرت مجھے 70 بار احتلام ہو گیا آج رات کو۔ پیرانی پیر کے بارے میں کہا کہ 40 بار اور ان کے مرید کے بارے میں کہا کہ 70 بار۔ پتہ نہیں یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں ان بزرگوں کو۔ تو کہنے لگا کہ اس مرید نے آ کے کہا حضرت مجھے 70 بار احتلام ہوا ہے رات کو، کیوں اس طرح ہو گیا؟ تو کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اس سے کہا کہ میں نے تیری تقدیر پر نظر دوڑائی تھی تو تیری قسمت میں 70 بار زنا لکھے تھے، تیری تقدیر میں لکھا تھا کہ تو 70 بار زنا کرے گا، تو وہ پانی جو تو زنا سے نکالتا میں نے وہ پانی تیرے احتلام کے ساتھ نکال دیا، لہذا اب تو زنا سے بچ جائے گا۔ اب دیکھیں اگر اللہ نے تقدیر میں 70 زنا لکھ دیے تو اس کو تقدیر بھی بدل دی اس کی، اور ساتھ میں زنا کو احتلام میں بھی بدل دیا۔ ایک بزرگ کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کے ذریعے سے کسی کا احتلام ہو گیا، ان کے ذریعے سے کسی کے اوپر غسل واجب ہو گیا، یہ کتنی بڑی گستاخی ہے نعوذ باللہ اولیاء اللہ کی۔ یہ حصہ دوم یہ لکھا ہے کہ ایمانیات، صالحات اور دلچسپ حکایات، یہ ایمانیات ہیں جی۔ 40 بار احتلام اور 70 بار احتلام یہ ایمانیات ہیں۔ یہ الیاس قادری صاحب کی بڑی ہی میٹھی میٹھی کتاب ہے، مکتبۃ المدینہ، شہید مسجد کھارا در کراچی۔ یہ دیکھیے اس کتاب کے یہ صفحہ 197 کو آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہاں یہ ہیڈنگ بھی دی ہے انہوں نے، اس بات کی سرخی قائم کی ہے 70 بار احتلام۔ تو یہ دیکھیے کہتے ہیں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا ایک مرید ایک ہی رات میں نئی نئی عورت کے سبب 70 بار محتلم ہوا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا مرید ایک رات میں 70 بار احتلام ہوا اس کو۔ یہ دیکھیے صفحہ 197 آپ کے سامنے ہے، یہ رسائل عطاریہ کا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں لکھا ہے، یہ دیکھیے ہیڈنگ بھی انہوں نے قائم کی ہے 70 بار احتلام۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا ایک مرید ایک ہی رات میں نئی نئی عورت کے سبب 70 بار محتلم ہوا، یعنی اس نے ایک ہی رات میں 70 مختلف عورتوں کو دیکھا۔ صبح غسل سے فارغ ہو کر اپنی پریشانی کی فریاد لے کر اپنے مرشد کریم حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ قبل اس کے کہ وہ کچھ عرض کرے سرکار بغداد نے خود ہی فرمایا رات کے واقعے سے مت گھبراؤ، میں نے رات لوح محفوظ پر نظر ڈالی تو تمہارے بارے میں 70 مختلف عورتوں کے ساتھ زنا مقدر تھا۔ میں نے بارگاہ الہی میں التجا کی کہ وہ تیری تقدیر کو بدل دے اور ان گناہوں سے تیری حفاظت فرمائے، چنانچہ ان سارے واقعات کو خواب میں احتلام کی صورت میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہ دیکھیے یہ کس طرح ممکن ہے کہ ایک شخص کو ایک رات میں 70 بار احتلام ہو جائے، اور کس طرح تقدیر کو بدل دیا۔ کیا یہاں پر یہ لوگ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے اس ولی کی گستاخی نہیں کر رہے؟ اور کیا ایک بے سروپا واقعے کو یہاں ذکر کر کے لوگوں میں کیا تاثر دینا چاہتے ہیں؟ کیا اولیاء تقدیر بھی بدل سکتے ہیں؟ اور تیسری بات یہاں سے کیا یہ نہیں نکلتی کہ یہ لوگ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے جھوٹ بولنے کے جو ہے قائل ہیں کہ ایک طرف تو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا کہ 70 بار زنا ہے، لیکن پھر اپنا ہی لکھا ہوا مٹا کر زنا کو احتلام میں بدل دیا۔ یہ چند حوالے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے بہت ہی مختصر وقت میں نے پیش کیے ہیں، ایسے اور کئی حوالے جو ہیں بریلوی کتب میں موجود ہیں، جو حوالے اگر ہم آپ کو دکھا دیں تو آپ بڑے ہی پریشان ہو جائیں گے کہ بریلوی حضرات جو اپنے آپ کو اتنا بڑا ولیوں کا عاشق، نبیوں کا عاشق کہتے ہیں، ان کی کتابوں میں یہ کیا کچھ لکھا ہے۔ یہ ہم نے آپ کے سامنے واضح طور پر ان کی یہ چند کتابیں جن کے اندر یہ ساری باتیں انہوں نے نعوذ باللہ ولیوں کے متعلق، انبیاء کے متعلق، صحابہ کے متعلق اور خود اللہ تعالیٰ کے متعلق کس کس قسم کی باتیں کی ہیں، یہ ساری باتیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ جی اگلا حوالہ۔ مرید اور مریدنی کی ہم بستری کے وقت بھی پیر اور شیخ موجود ہوتا ہے۔ ملفوظات احمد رضا خان بریلوی۔ جی یہ احمد رضا خان صاحب بریلوی نے
ایک فرضی واقعے کو، ایک واقعے کو کس طرح رنگ دے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ مرید اور مریدنی کے صحبت کے وقت بھی ولی وہاں ان کے پاس موجود ہوتا ہے۔ ان کے چاہنے والے عمر اچھروی کہتے ہیں کہ میاں بیوی صحبت کرتے ہیں تو نبی وہاں موجود ہوتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے ملفوظات، یہ احمد رضا خان صاحب کی کتاب ہے، محمد مصطفیٰ رضا خان قادری نے اس کو ترتیب دی ہے، یہ نوری کتب خانہ لاہور کی چھپی ہوئی ہے، یہ آپ دیکھیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کتاب کے یہ صفحہ 156 پر ایک واقعہ انہوں نے ذکر کیا کہ سیدی عبدالعزیز دباغ رضی اللہ عنہ کے نے فرمایا کہ رات کو تم نے ایک بیوی کے جاگتے دوسری سے ہم بستری کی، یہ نہیں چاہیے، یعنی ایک بیوی تمہاری جاگ رہی تھی، اس کے جاگتے ہوئے تم نے دوسری سے ہم بستری کیوں کی، یہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو مرید نے عبدالعزیز دباغ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، وہ اس وقت سوتی تھی، فرمایا سوتی نہ تھی، سوتے میں جان ڈال لی تھی۔ عرض کیا حضور کو کس طرح علم ہوا؟ فرمایا جہاں وہ سو رہی تھی کوئی اور پلنگ بھی تھا؟ عرض کیا ایک پلنگ خالی تھا۔ فرمایا اس پر میں تھا۔ آگے نتیجہ کیا قائم کرتا ہے احمد رضا خان؟ تو کسی وقت شیخ مرید سے جدا نہیں، ہر آن ساتھ ہے۔ یہ دیکھیے، تو کسی وقت شیخ مرید سے جدا نہیں، ہر آن ساتھ ہے۔ کس طرح ایک ولی کے بارے میں یہ گمان کر دیا کہ نعوذ باللہ ولی جو ہے وہ اپنے مریدین کی ہم بستری کے وقت بھی موجود ہوتا ہے۔ یہ مختصر میں نے آپ کے سامنے حوالے بریلوی کتب سے آپ کے سامنے رکھے۔ اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ آئے دن ان کی مسجدوں، ممبر و محراب اور اسٹیج سے یہی بات اور یہی الزام گونجتا رہتا ہے کہ علماء دیوبند نبیوں کے گستاخ ہیں، ولیوں کے گستاخ۔ یہ میں نے آپ کے سامنے چند عبارتیں بریلویوں کی ذکر کی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان عبارتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور بریلوی حضرات سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو اس وقت علماء دیوبند کو بدنام کر رہے ہیں عشق مصطفیٰ کی آڑ میں اور عشق اولیاء کی آڑ میں۔ آخر میں یہ گزارش کروں گا کہ دیکھیے یہ چند حوالے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، تو آپ ہو سکتا ہے اب ان کی کتابیں خریدنے کے لیے جائیں تو شاید آپ کو ان کی کتابوں میں وہ حوالے اب نہ ملیں، بعض کتابوں میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بریلوی حضرات کا طریقہ کار میں نے بھی بتلایا کہ ان سے جب کسی بات کا جواب نہیں بنتا تو اپنی کتاب سے وہ عبارت ختم کر دیتے ہیں، یا وہ کتاب ہی مکمل ختم کر دیتے ہیں، یا عبارت میں تبدیلیاں کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی جب ہم نے کاٹ دی تو اب احمد رضا خان کو کیوں برا بلا کہتے ہو، جب ہم نے کاٹ دی تو اب احمد یار خان کو کیوں برا بلا کہتے ہو۔ تو بھائی بات وہی ہے، غلطی احمد یار خان گجراتی کی، توبہ تمہاری، قصور احمد رضا خان کا، معافی تمہاری۔ یہ کس طرح قابل قبول ہو سکتا ہے؟ ہمارے جن اسلاف کے اوپر تمہیں گستاخی والی باتیں کرتے ہو، انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی عبارتوں کی وضاحت کی۔ یہ جتنے حوالے میں نے پیش کیے ان میں تمہارے ان اسلاف نے اپنی ان عبارتوں کی وضاحت خود کی ہے، تو لا کر بتائیں۔ میں چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ دیکھیے کہ انہوں نے کس طرح عبارتوں میں تبدیلی کر دی کتابوں میں۔ میں مختصر وقت میں یہ چند ہی کتابوں پر اکتفا کروں گا۔ یہ دیکھیے وصایا شریف پہلے اس طرح کی تھی، یہ مطبع حسنی بریلی میں یہ شائع ہوئی ہے، اور اس کے صفحہ نمبر آخر 24 کا میں نے حوالہ بھی پڑھ کر بھی آپ کو بتایا کہ اعلیٰ حضرت کے یعنی زہد و تقوی کا یہ عالم تھا کہ میں نے بعض مشائخ کرام کو یہ کہتے سنا ہے کہ ان کو دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زیارت کا شوق کم ہو گیا۔ یہ دیکھیے کس طرح کہا کہ کم ہو گیا۔ اب نئی وصایا شریف کے اندر یہ دیکھیے نئی وصایا شریف انہوں نے اس ٹائٹل میں کر دی، اس کے اندر اس کم ہو گئے الفاظ کو کاٹ کر یہ دیکھیے کیسے اس میں تبدیلی کر دی۔ یہ صفحہ 7 پر یہ دیکھیے اعلی حضرت قبلہ رضی اللہ عنہ کے اتباع سنت کو دیکھ کر
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زیارت کا لطف آ گیا. وہاں لکھا تھا کم ہو گیا، یہاں لکھا ہے لطف آ گیا. کس طرح تبدیل کر دی پوری کی پوری عبارت. اسی طرح آپ یہ دیکھیے، یہ جو وہابیوں کے خدا کے متعلق احمد رضا خان کی جو بات تھی میں نے آپ کے سامنے شروع میں نقل کی ہے صفحہ 545 کے حوالے سے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو شروع میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ انہوں نے کہا وہابی اس خدا کو مانگتے ہیں جو مفعول بن سکتا ہے، فاعل بن سکتا ہے، لواطت کر سکتا ہے. یہ صفحہ 545 یہ فتاوی رضویہ کی 15ویں جلد ہے. حالانکہ یہ حوالہ پہلے فتاوی رضویہ کی جلد اول میں تھا. یہ دیکھیے فتاوی رضویہ جلد اول آپ کو نظر آ رہی ہے. اس کا صفحہ 791 میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیے جی، یہ ساری باتیں کہ وہابی اس خدا کو مانتا ہے، کھانا پینا، پیشاب کرنا، پخانا، ٹھرنا، ناچنا، اور یہ نٹ کی طرح کلا کھیلنا، عورتوں سے جماع کرنا، لواطت جیسی خبیث بے حیائی کا مرتکب ہونا، یہ وہ ساری باتیں پہلے فتاوی رضویہ کی جلد اول میں تھی. اب 15ویں میں اس لیے کر دی کہ تاکہ لوگ ان کے حوالوں کو ڈھونڈیں، اور جو علماء دیوبند نے حوالے دیے اس فتاوی رضویہ کی اول جلد میں نہ ملیں تو کہیں گے کہ دیکھو علماء دیوبند نے ان کی طرف جھوٹ منسوب کیا. اس دھوکہ دینے کے لیے کتابوں کو تبدیل کرتے ہیں. یہ دیکھیے ایک مثال اس کی، یہ ہدایت بخشش آپ دیکھ رہے ہیں. یہ آپ یہ والی ہدایت بخشش پہلے دیکھیے، پھر میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں. یہ ہدایت بخشش یہ مدینہ پبلشنگ کمپنی مشہور محل کراچی سے یہ شائع ہوئی. یہ مدینہ پبلشنگ کمپنی مشہور محل کراچی سے یہ ہدایت بخشش شائع ہوئی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کتاب کے یہ آخری صفحے پر یہ حامد رضا خان کا جو شعر میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر شروع میں سنایا تھا کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی. یعنی حضور کو خدا کہیں تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں لگتی، لیکن اگر خدا نہ کہیں تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں لگتی. خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کیا تم ہو. یہ ہدایت بخشش کے صفحہ آخر ہے. لیکن اس ہدایت بخشش کے اندر یہ دیکھیے آخری صفحے کے اندر یہ پورا صفحہ ہی اڑا دیا اور پورا صفحہ جو ہے وہ ختم کر دیا. یہ ان کا طریقہ واردات ہے. اسی طرح آپ دیکھیے یہ سبحان الصبح جو میں نے حوالہ پیش کر کے دکھایا تھا، اور اس سبحان الصبح کا پہلا کیا ٹائٹل تھا اور کیا طریقہ تھا، اور اس کے اندر وہ عبارت بھی صفحہ 174 کے حوالے سے اور 173 کے حوالے سے میں نے پڑھ کے بتائی تھی. دیکھیے وہ عبارتیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ وہابی اس خدا کو مانتے ہیں کہ جس کا فرج بھی ہو، زنا کس میں کرائے گا. یہ سارے حوالے پہلے گزر گئے. اب جو سبحان الصبح انہوں نے لکھی ہے دیکھیں، اب اس کا نام ہی بدل دیا. اللہ جھوٹ سے پاک ہے، نام ہی بدل دیا اور اس میں یہ عبارت ہی سرے سے ختم کر دی. بالکل اس کتاب میں آپ کو اب یہ عبارت ہی نہیں ملے گی. لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اب یہ عبارت احمد رضا خان نے تبدیل نہیں کی، یہ ان کے مریدوں نے. کفر اس نے کیا، توبہ وہ کریں. یہ کس طرح مانا جا سکتا ہے؟ یہ دیکھیے آپ، یہ فیضان سنت بعض حضرات نے اس کے ٹائٹل پہ یہ اعتراض کیا کہ یہ نالین مبارک کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں اور اس پر یہ اللہ تعالیٰ کا نام آپ دیکھ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جس میں اللہ کا نام بھی آ رہا ہے. تو ان میں بعض حضرات نے ان پر تنقید کی کہ تم نے نالین جس کا بھی ہو اس پر اللہ کا نام تو لکھنا مناسب نہیں ہے. اب اس کو لوگوں کی اس کی وجہ سے دیکھیں ڈر کی وجہ سے یہ تبدیل کر کے اب ٹائٹل یوں کر دیا. ایسے کئی ایک حوالے ملفوظات کے اندر لکھا ہے، جیسا کہ حوالہ آیا تھا کہ کہا کہ برکات احمد کی نماز جنازہ میں نے پڑھائی اور حضور نے مجھے خواب میں دیکھا کسی نے کہ حضور نے نماز پڑھی تو کہنا الحمدللہ یہ نماز جنازہ میں نے پڑھایا. اور اب بعض نئی ملفوظات میں لکھا ہے الحمدللہ یہ نماز جنازہ میں نے پڑھا، یوں تبدیل کر دیا.
اسی طریقے سے کئی ایسی کتابیں انہوں نے یوں تبدیل کی تاکہ لوگوں کی گرفت سے بچیں، لیکن انشاءاللہ العزیز جب تک علماء دیوبند زندہ رہیں گے کوئی باطل ان کی گرفت سے انشاءاللہ العزیز بچ نہیں سکتا۔ جس طرح ہمارے اسلاف نے ہر باطل کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو کر مقابلہ کیا، ان کے جانشین ہم انشاءاللہ ہم بھی اسی طرح ان کے صفوں میں ان کے ساتھ مل کر جو لوگ دین اسلام کی ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں ہم بھی شانہ بشانہ تمام باطل کے خلاف اور دین اسلام کی حفاظت کے لیے انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے کہنے کو، سننے کو، بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہماری اس باتوں کو اللہ تعالی قبولیت کے ساتھ پوری دنیا کے اندر اس کا بہتر فائدہ پہنچا دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔